السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی انشاءاللہ ایک نعت یا کلام پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے ماں باپ کے متعلق، اور ان دونوں شخصیتوں سے بڑھ کر دوسری کوئی شخصیت اگر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، جن کے بارے میں خود اللہ رب العالمین یوں فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہر اولاد کے اوپر ان کے ماں باپ کے اتنے بڑے احسانات ہیں، اتنے سارے احسانات ہیں کہ اگر یہ اپنے جسم کی کھال کو اتار کر بھی ان کے پاؤں میں جوتا بنا کر پہنا دیں تو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ان کے سامنے جو آج ماحول ہے، ہر اولاد اپنے ماں باپ کا مقابلہ کر رہی ہے، ان کی بے عزتی کر رہی ہے، ان کا مقابلہ کرتی ہے، ان کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا، ان کی عزت اور آبرو کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا بکتی رہتی ہے یہ اولاد، جبکہ یہ مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ خود فرماتا ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ ہائے ظالم یہ اولاد، اللہ تو کہے کہ اف تک بھی نہ کرو، اور یہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیروں کو توڑ کر بھی گھر سے باہر نکال کر پھینکنے کے ارادے میں ہیں۔ تو ان کے متعلق میں ایک نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور اس بات کو، اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ماں اور باپ دونوں ہی زندہ نہ ہوں گے، اور جس کے زندہ ہوں اور پھر وہ ان کی قدر نہ کرتا ہو، تو جب جیتے جی قدر نہ کرے گا تو رونے کے بعد، مرنے کے بعد کیا روئے گا؟ یہ تو جب روئے گا جب یہ خود، اس کی اولاد جوان ہوگی اور پھر اس کے ساتھ وہ کرنی سامنے آئے گی جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو میرے پیارے ذرا مر کے دیکھ۔ اب تو کیا مر کے دیکھے گا؟ اللہ تجھے خود مارنے کے بعد دکھا دے گا، اور اللہ چاہے تو بھائی مارنے سے پہلے بھی دکھا دے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارے حال بدحال جو ہوئے پڑے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یا دین کی لاپرواہی اور حکم الہی کی غفلت برتنے کی وجہ سے ہے۔ ہم احساس نہیں کرتے اس باتوں کا، ہمیں تو خالی ایک ہی احساس ہے کہ ہم نے اتنے کا خریدا تھا اور اتنے کا بکنے کا تھا یہ، پر پتہ نہیں کیا ہوا، پینٹ میں آگ لگ گئی، اتنے کا بکا، اور نہیں پکا اندازہ ہے اتنے کا بیٹھتی ہے اپنے اپنے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کا کوئی دل دکھاتا ہے تو اس کی بد دعا پتہ نہیں کہاں پڑ جاتی ہیں، جان پر پڑے، مال پر پڑے، کس بات پہ پڑ جائے۔ خیر بہرحال میں بات کو آگے نہیں بڑھا رہا، تو میں وہ نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے دامن میں ممتا ملے گی، اس کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی، اس کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی، صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی، صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی، جس کے قدموں میں جنت ملے گی،
صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی جس کے قدموں میں جنت ملے گی، اس کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی۔ اپنے ماں باپ سے ہو کے برہم، اپنے ماں باپ سے ہو کے برہم، اونچے لہجے میں باتیں نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے ہو کے برہم، اونچے لہجے میں باتیں نہ کرنا، ورنہ اللہ ناراض ہوگا، ورنہ اللہ ناراض ہوگا، اور فرشتوں کی لعنت ملے گی، اس کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی۔ صرف ماں ہے، صرف ماں، اس کی باتوں میں ہے ایسی خوشبو، اس کی باتوں میں ہے ایسی خوشبو، اس کے ہاتھوں میں ہے ایسا جادو، اس کے باتوں میں ہے ایسی خوشبو، اس کے ہاتھوں میں ہے ایسا جادو۔ ماں کے ہاتھوں سے کھا کر تو دیکھو، ماں کے ہاتھوں سے کھا کر تو دیکھو، تم کو مٹی میں لذت ملے گی، ماں کے ہاتھوں سے کھا کر تو دیکھو، تم کو مٹی میں لذت ملے گی، اس کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی۔ اب دیکھو، اولاد دیس پردیس بھی جاتی ہے تو دیکھو کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کی، قسم خدا کی حق ادا نہیں کر سکتا ماں باپ کی کوئی اولاد۔ میں لاسٹ میں ایک بات بتاؤں گا، ذہن میں رہی تو انشاءاللہ۔ چاہے پردیس جاؤ کمانے، چاہے پردیس جاؤ کمانے، چاہے کوئی ہنر آزمانے، چاہے پردیس جاؤ کمانے، چاہے کوئی ہنر آزمانے، گھر سے ماں کی دعا لے کے نکلو، گھر سے ماں کی دعا لے کے نکلو، ہر جگہ ساتھ قدرت ملے گی، گھر سے ماں کی دعا لے کے نکلو، ہر جگہ ساتھ قدرت ملے گی، اس کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی۔ ماں یہ بولی بڑی باولی ہوتی ہے نا بچوں کے چکر میں، ہے بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے نا، بوڑھا، تب بھی ماں کی ممتا بوڑھی نہیں ہو سکتی، ماں کی ممتا جوان ہی رہیں گی۔ لیکن ہائے کم بخت اولاد، تجھے کون سی لاٹھی سے سمجھایا جائے۔ ماں یہ بولی میرے پیارے بیٹے، ماں یہ بولی میرے پیارے بیٹے، تربیت کوئی ایسی نہ دے گا، ماں یہ بولی میرے پیارے بیٹے، تربیت کوئی ایسی نہ دے گا، عمر بھر کام آئے گی تیرے،
عمر بھر کام آئے گی تیرے، باپ سے جو نصیحت ملے گی، عمر بھر کام آئے گی تیرے، باپ سے جو نصیحت ملے گی، ان کے دامن میں ممتا ملے گی، ڈھیر ساری محبت ملے گی، صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی، جس کے قدموں میں جنت ملے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اولاد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اگر اولاد جو ہے حق ادا کرنا چاہے تو کس کا حق ادا کرے تاکہ اسے اللہ کی رضا مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اولاد حق ادا کرنا چاہے، اللہ کا حق ادا کرنا چاہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بیوی اپنے خاوند کے جسم کے اندر، اللہ تمام خاوندوں کی، تمام شوہروں کی، تمام پورے امت مسلمہ کے ایک ایک مرد کی ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ سارے کے سارے آج کا انسان ایوب علیہ السلام تو بن نہیں سکتا۔ اگر ایسا بھی حال ہو جائے اور عورت ان کو اپنی زبان سے چاٹے اور چاٹ چاٹ کر خس کرے، تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اگر اولاد اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دونوں کندھوں پر بٹھا کر اپنے گھر سے دونوں کو کندھوں پر بٹھائے اور یہاں سے بیت اللہ تک پیدل جائے اور پیدل آئے اور سارے ارکان کو اسی حالت میں کرائے، تب بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے بھائی، خالی نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، خالی سجدے کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ اصل دین، اصل جنت اور اصل جہنم تو تیرے گھر کے اندر خود موجود ہے۔ ان کی خدمت کر لے، تیری جنت اور جہنم دونوں تیار ہیں۔ ان کی خدمت کو انجام دے لیا تو تیری جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ان کو اگر تو نے ٹھکرایا تو پھر جہنم کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ کو ٹھکراتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، ماں باپ کو ٹھکراتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، ماں کو ناراض کرتا ہے، راتوں کو آہ وزاری کرتا ہے۔ قسم خدا کھا کر کہتا ہوں میں کہ جس کی ماں باپ ناراض ہوں، اس کا ایک عمل بھی پیشانی سے اوپر نہیں جا سکتا۔ جس کو اللہ خود یوں فرمائے اف ولا تنہرہما، کہ تمہارے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، اور جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایک مرتبہ میرے بات ذہن میں آ گئی کہ کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نبی فرما رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آواز دیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نیت توڑ کے بھی کہتا کہ جی اماں جی بولو کیا کا حکم ہے۔ نبی کا فرمان کو میں نماز کی نیت توڑ کے بھی کہتا جی امی جی کیا بات ہے۔ اور آج کا مسلمان ذرا دیکھ لو کیا کر رہا ہے، سارے دین کے کام کر رہا، دور کے لیے، دیر کے لیے کہاں کہاں جا رہا ہے بستر باندھ کے، اور ماں گھر میں ناراض ہے۔ اس لیے بھائی، اپنے ماں باپ کو سنبھالو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اسی میں تمہاری جنت اور اسی میں تمہاری جہنم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔